دھاریدار ہے، کاٹنے والی ہے، زخم کرنے والی ہے، جس سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے، ایسی چیز سے مارنا اور ارادہ قتل سے مارنا کہ اس کو مارنا ہی مقصود تھا، تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ اور اس کی جو سزا ہے شریعت میں دنیوی لحاظ سے وہ قصاص ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل کرے گا کون؟ قتل حکومت کرے گی، خود مقتول کے ورثاء نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی حدود شرعیہ ہیں یا تعزیرات شرعیہ ہیں، یاد رکھیے یہ کام حکومت کا ہے۔ لوگ خود اپنی مرضی سے قاتل کو قتل کر دیں، کسی کو تعزیر میں سزا دیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو نہیں ہے۔ عوام کا کام ہے قانون کا کنڈا کھٹکانا۔ جو متعلقہ ذمہ دار ادارے ہیں ان سے کہنا، آگے اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اصل اس کا حکم دنیا کے لحاظ سے قصاص ہے، لیکن قصاص حق ہوتا ہے مقتول کے ورثاء کا۔ اب صاحب حق کو اپنا حق معاف کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ میرا ایک حق ہے کسی سے کچھ لینا، میں نہیں لیتا، اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو شریعت مجھے اختیار دیتی ہے۔ اب جن لوگوں نے میرا کوئی بندہ مار دیا، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کوئی میرا ایسا عزیز رشتہ دار ہے کہ اس کا ولی وارث میں بنتا ہوں، تو اس کا قصاص لینا یہ میرا حق ہے، لیکن میں لوں گا بذریعہ عدالت، نہ کہ اپنے ہاتھ سے خود۔ اب جس وقت میرا حق تھا قصاص لینا، تو میں اس حق کو معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر معاف کرنے کی آگے مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بالکل ہی معاف کر دیا، ایک صورت یہ ہے کہ قصاص معاف کر دیا لیکن پیسے لینے پر صلح ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو قصاص آپ نہ لیں، ہمارا بندہ اس کے بدلے میں آپ قتل نہ کروائیں، تو اسے کہتے ہیں دیت۔ پھر ایک دیت ہوتی ہے جو حکم ہوتا ہے قتل کا، جو باقی 5-4 قسمیں قتل کی ہیں ان کا حکم دیت ہے، اور ایک ہے کہ اب یہ قاتل کے طرف سے کچھ بندے اور مقتول کے ورثاء، ان کی آپس میں کسی مال پر مصالحت ہوئی ہے کہ بھی اتنا ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اتنی قسطوں میں دیتے ہیں، اتنے چیز سے دیتے ہیں، لہٰذا آپ قتل کا بدلہ قتل سے معاف کر دیں، قتل نہ کریں لیکن مال لے لیں۔ تو یہ جو قصاص کے بدلے میں دیت آئے گی، اس کی ایک مقدار وہ ہے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے، کل میں نے عرض کیا تھا وہ ہے 100 اونٹ ایک بندے کی دیت، اور اگر سونا ہو تو 1000 دینار، اور اگر چاندی ہو تو 10,000 درہم، 10,000 درہم، یا پھر ان چیزوں کی مالیت کی کوئی اور چیز، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، لیکن یا تو 100 اونٹ کی قیمت ہو، یا 1000 دینار کی قیمت ہو، یا 10,000 درہم کی مالیت ہو، ان میں سے کسی پر بھی تو یہ دیت ہے۔ لیکن اس کے لینے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ لینے کا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ایک اونٹ اگر 3 لاکھ کا بھی لگاؤ تو 3 کروڑ بنتے ہیں۔ اب 3 کروڑ ایک بندہ یکمشت کیسے دے سکتا ہے جس سے بھی قتل ہوا ہے، جس نے قتل کیا ہے؟ تو پھر اس کے لیے شریعت نے اس کی برادری کو شریک کیا ہے، پھر سالانہ اس پر قسط وار مقرر کیا ہے، یعنی ادائیگی کی صورتیں شریعت نے آسان بنا دی ہیں۔ تو یہ قصاص کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بالکل معاف کر دیتا ہے، ایک ہے کہ پیسے پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر پیسے میں سے ایک اس مقدار کا لحاظ رکھتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ جتنے پر آپس میں دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ کو اگر کسی بندے نے قتل کر دیا، اس کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں جو ولی بنتے ہیں، وارث بنتے ہیں،
ان میں سے کوئی ایک بھی اگر قصاص معاف کر دے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیا، تو باقی بندے بھی پھر قصاص نہیں لے سکتے، ان کو پھر لازماً صرف مال لینا پڑے گا، قصاص وہ نہیں لے سکتے۔ کیونکہ قصاص ہو یا باقی حدود شرعیہ ہوں، شریعت ان کو رکھتی ہے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، رعب ڈالنے کے لیے کہ بھی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یاد رکھنا چوری نہ کرنا ورنہ ہاتھ کٹ جائے گا، زندگی ساری ہاتھ سے محروم ہو جائے گا۔ تو اب کوئی ہاتھ کاٹنے ابن چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ مقصود جرائم کو ختم کرنا ہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹنا مقصد نہیں ہے، مقصود جرائم کو ختم کرنا ہے۔ شریعت نے سخت سزائیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ کوئی بندہ جرم کرنے کی جرت نہ کرے، جرائم سے معاشرہ پاک ہو، لوگوں کی جان مال محفوظ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے اگلی آیت میں حکم یہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے قصاص کے بدلے قصاص رکھا ہے، اور قصاص میں یہ ہے کہ جو بندہ قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قتل ایک بھائی نے کیا اس کے بدلے قتل دوسرے کو کیا جائے۔ یہ جو ہم ادلا بدلا خاص کر ہمارے بہت سارے قبیلوں خاندانوں میں چلتا ہے، انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہم ان کا کوئی بندہ ماریں گے، تو یہ بالکل برابر کے دونوں قیامت میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں گے۔ جو قاتل ہے قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خاندان، دو قبیلے مسلمان ہوئے، دونوں قبیلے تھے، خاندان تھے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارا پرانا جاہلیت کے دور کا آپس میں یہ سلسلہ دشمنیوں کا چل رہا ہے، وہ ہمارے اتنے بندے مار چکے ہیں، ہم ان کے اتنے مار چکے ہیں، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے اتنے اور مارنے ہیں تب جا کے ہماری برابری ہوگی۔ پھر ایک قبیلے کا خیال یہ تھا کہ ہم ذرا معزز لوگ ہیں، مرتبے والے ہیں، عہدے والے ہیں، شرافت والے ہیں، عزت والے ہیں، لہٰذا ہماری جانیں دوسرے قبیلے والے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔ انہوں نے اگر ہمارا آزاد مارا ہے، ابن غلام مارا ہے، تو ہم اس کے بدلے میں ان کا آزاد ماریں گے۔ انہوں نے اگر ہماری عورت ماری ہے تو ہم اس کے بدلے میں ان کا مرد ماریں گے، یعنی ہمارے لوگوں کی شان زیادہ ہے، لہٰذا ہمارا غلام ان کے آزاد کے برابر ہے، ہماری عورت ان کے مرد کے برابر ہے۔ اس طریقے سے ان کا آپس میں معاملہ تھا، مسلمان دونوں ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ معاملہ رکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو قاتل ہے صرف اسی کو قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ قاتل مرد ہو، چاہے وہ قاتل عورت ہو، چاہے وہ قاتل آزاد ہو، چاہے وہ قاتل غلام ہو۔ عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو اب بھی قتل میں بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ غلام نے آزاد کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا اگر مرد مارا ہے تو تم نے اس کے بدلے میں مرد ہی مارنا ہے، چاہے مارنے والی عورت ہو۔ اگر تمہارا آزاد مارا ہے تو تم نے بدلے میں آزاد ہی مارنا ہے، چاہے مارنے والا غلام ہی ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے جرم کیا سزا میں بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کرنے والا مرد ہو یا چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک تو یہ برابری یوں سمجھائی بتلائی کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دینا یہ شرعاً ناجائز ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ ایک کی سزا، گناہ کی سزا کسی اور بندے کو نہیں، قتل باپ نے کر دیا ہے، قتل بھائی نے کر دیا ہے، غلطی بھائی نے کی ہے، کسی کی عزت کا نقصان کیا، لیکن بدلے میں اس کی بچیوں کو دیا جا رہا ہے، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ جی اس کے بدلے میں قتل کیا تھا اس نے 2 بچیاں اس کے بدلے میں دے دو، 2 لڑکیاں دے دو، اور 2 لکھ کے دے دو جو آئندہ بچیاں پیدا ہوں گی وہ دیں گے۔ تو یہ کتنا ظلم ہے، یہ اسلامی مزاج قطعاً نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قصاص کا مسئلہ ہے، قصاص کے اندر اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ ایک بندہ تو مارا گیا، اب اس کے بدلے میں جب دوسرے کو مارتے ہو تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو بڑے زیادہ مخلوقات کے خیر خواہ بنتے ہیں، جس اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا وہ خیر خواہ کم ہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں شریعت کے اصول میں ظلم ہے، شریعت کے قانونوں میں ظلم ہے، لہٰذا ہم انسانیت کی خیر خواہی کے لیے آتے ہیں کہ وہ تو مارا گیا ہے، اس کو تو چلو غصے میں مار دیا، اس سے غلطی ہو گئی، اب تم اس کے بدلے میں اس مارنے والے کو بھی مارتے ہو، تو ایک قتل کے بجائے 2 قتل کرتے ہو، تو یہ کون سا کوئی انصاف ہے، یہ کون سی کوئی اچھی بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اس قاتل کو جب تم قتل کرو گے تو اس میں تمہاری باقی زندگیاں بچ جائیں گی۔ جب ایک کو چوک میں الٹا لٹکایا جائے گا، جب ایک کو پھانسی کے پھٹے پہ سر عام لٹکایا جائے گا تو باقی کسی کو پھر کسی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی، تو بہت ساری جانوں کے بچنے کا سامان بن جائے گا اس ایک بندے کے قتل میں۔ اسی وجہ سے چوری ہو، زنا ہو، جو باقی شراب ہے، جوا ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کی شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں، اگر وہ سزائیں ایک دفعہ صرف اعلان ہو جائے اور واقعتاً ہو جائے، یہ ربڑ سٹپ والا قانون نہ ہو جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ امیر کے لیے تو قانون ہے کوئی نہیں اور غریب کے لیے قانون اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، امیر کے لیے تو افسر کی زبان بھی گنگ ہو جاتی ہے اور افسر کا قلم بھی سن ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاب بھی جواب دے جاتے ہیں، غریب کا مسئلہ ہو تو اس کی زبان بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کا قلم بڑا تیز ہو جاتا ہے، پھر افسر کو اپنی افسر عہدہ یاد آ جاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے اختیارات کتنے ہیں، لیکن وہی افسر ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے آ جاتا ہے تو وہی بلی بن جاتا ہے۔ پھر تو یہ قانون نہ ہو، انصاف والا قانون ہو، تو اسلام کے ایک ایک حکم کے اندر انسانیت کی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے قانون اس ذات کے دیے ہوئے بنائے ہوئے ہیں جو ذات خود ہمیں بنانے والی ہے، جو ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے، ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہم پر رحیم اور کریم ہے، جو ہماری اتنا خیر خواہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی طبقہ ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اے عقل والو۔ اس کو ظلم نہ سمجھو کہ جی ایک تو مارا گیا اس کے بدلے میں دوسرے کو کیوں مارتے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تحقیق بڑی شریعت کے اندر سخت ہے، تفتیش بڑی سخت ہے شریعت کے اندر، جب تک وہ واقعتاً قاتل نہیں ہوگا اور عمدن نہیں ہوگا اور اپنا قتل جرم اس کا بالکل ایسے جیسے روز روشن ہوتا ہے یوں واضح نہیں ہو جائے گا تو پھر نہیں۔ الحدود تندرع بالشبہات، تھوڑا سا بھی اگر شبہ آ گیا تو حد ساکت ہو جاتی ہے۔ شریعت کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا، شریعت کا مقصد لوگوں کے ہاتھ کاٹنا، شریعت کا مقصد لوگوں کو کوڑے لگانا یہ بالکل نہیں ہے، لیکن سزا کا رعب رکھنا ہے۔ جیسے شریعت نے کہا ہے کہ گھر کا سربراہ گھر کے اندر کوڑا لٹکائے رکھے تاکہ پتہ ہو گھر والوں کو اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارے گھر کے سربراہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے ہمیں سزا دینے کے لیے۔ تو اب ڈر کے مارے اس رعب کی وجہ سے گھر کا کوئی بندہ بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی جب قصاص کا قانون کسی ملک میں ہوگا تو پھر وہاں قتل سب سے کم ہوں گے، اور جب پتہ ہوگا قاتل کو کہ قتل کرنے کے بعد بھی پولیس کے ہاں، ججوں کے ہاں، عدالتوں میں پیسہ چل جاتا ہے، سفارش چل جاتی ہے، جھوٹ دنگا چل جاتا ہے، اور وکیل وکلا ایسی ہیری پھیریاں جانتے بتاتے ہیں کہ وہ بچا لیتے ہیں، تو پھر قتل کرنے پر لوگ جری ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی قتل ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ظلم کا واقعہ جو کل میاں والی میں ہوا ہے کہ 7 دن کی بچی کو حقیقی اور سکے باپ نے، 7 دن کی بیٹی کو سکے باپ نے 5 فائر کر کے مار دیا۔ یہ سوچ نہیں سکتا انسان۔ اور بات کیا ہے؟ جھگڑا اس بات پر ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیوی کو کہا تو نے بیٹی کیوں جنی، بیٹی کیوں دی خدا نے، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ 7 دن کی معصوم بچی، اس کو سکا باپ جان بوجھ کر فائر کر کے 5 فائر کر دیے اس پر اور اس بیچاری کو مار دیا۔
کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ انسان درندہ اس لیے بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عدالت میں کوئی قانون نہیں ہے، وہ انصاف بک رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پیسے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے حل ہو جائے گا، فلاں سے حل ہو جائے گا۔ قاتل دن دناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ آج کل تو جو ہمارے معاشرے کے محافظ ہوتے ہیں، وڈیرے سردار، ان کے ڈیروں پر بیٹھے ہی قاتل ہوتے ہیں۔ جو جرم کر کے ان کے ڈیرے پر بیٹھا ہے، پولیس ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ٹیبل پہ روٹی کھا رہی ہوتی ہے، تو پھر ان کو کیا ڈر ہے کہ قتل بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی کی جان لینا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔